وہ کہتے ہیں صفیں تو سب بچھی ہیں، عشق والیوں میں بیٹھ جا، ہلالیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا۔ بس آپ نے 70 سالوں سے جن کرب، زانی اور شرابی حکمرانوں کا ساتھ دیا ہے، ہم آپ کو ایک صدی کے بعد ایسا ماحول بنا ہے کہ ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کی آواز اٹھانے والی تحریک عمل میں آئی ہے۔ میں آپ سے اس تحریک کا ساتھ دینے کے لیے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ یہی وہ تحریک ہے جو ہمارے بچوں کا مستقبل سنوارنے کے لیے میدان عمل میں موجود ہے، یہی وہ تحریک ہے جو ہمارے بچوں کا ایمان بچانے کے لیے ملک پاکستان میں موجود ہے۔ تو جن حضرات نے ابھی تک ممبر سازی نہیں کی ہے، وہ ہمارا باہر کیمپ لگا ہوا ہے، برائے مہربانی اس تحریک کا ممبر بننے کے لیے آج اپنا فارم ضرور فل کریں۔ میں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں ایک ایسی شخصیت کو کہ جس نے ضلع راولپنڈی کی سطح پر تحریک لبیک پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ میری مراد اسیر ناموس رسالت، محافظ عقیدہ ختم نبوت حضرت علامہ مولانا قاری محمد شفیق قادری صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نعروں کی گونج میں اپنے قائد کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل لکان زہوقا۔ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال وعبد القادر المشہور اسمی وجدی صاحب العین الکمالی۔ حمد و صلات کے بعد حضرات ذی وقار، تحریک لبیک پاکستان پی پی 15 کے زیر اہتمام تربیتی ورکرز کنونشن منعقد ہے۔ انتہائی خوبصورت اور پیارے انتظام پر میں پی پی 15 کی تمام ٹیم اور جناب فیصل حسن خان صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہمارے ضلعی امیر اسیر ناموس رسالت مجاہد ختم نبوت قبلہ حاجی محمد رمضان عوان صاحب آپ تشریف فرما ہیں۔ ضلعی نائب امیر جناب حاجی محمد علی جمال صاحب آپ تشریف فرما ہیں۔ ضلعی ناظم نشر و اشاعت جناب محترم محمد امجد رضوی صاحب، رابطہ سیکٹری جناب محمد نوید قادری صاحب، جناب پی پی 15 کے سرپرست اعلیٰ اسیر ناموس رسالت حضرت علامہ مولانا مقصود صاحب، پی پی 15 کے امیر حضرت جناب محترم ملک حفیظ الرحمان صاحب،
ناظم اعلیٰ جناب ملک مطیع الرحمان صاحب، جناب فیصل اتاری صاحب، آغا بابر صاحب، ساجد سیفی صاحب، جناب عمر صاحب، افتخار صاحب، اور ہمارے انتہائی محترم جناب سید عدیل شاہ صاحب، چودھری صفدر صاحب، اس کے علاوہ بہت سارے احباب جن کے اسماء گرامی سے میں واقف نہیں ہوں. میرے محترم بھائی، اس علاقے کی ممتاز سیاسی شخصیت جن کی اس حلقے میں تحریک کے اندر آمد کے بعد رونق اور بڑھی ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہمیں امید واثق ہے اور پختہ یقین ہے کہ یہ حلقہ انشاءاللہ یہاں پر تحریک کا پرچم بھی لہرائے گا اور لبیک کی صدائیں اور بلند ہوں گی انشاءاللہ العزیز. میرے محترم بھائی جناب فیصل حسن خان صاحب، یوسف خان صاحب اور آپ کی جتنی ٹیم ہے، میں ان کو یہی عرض کروں گا کہ آپ کا ابھی تحریک کے حوالے سے اس حلقے میں آغاز ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ اتنی محنت کریں کہ پوری پنڈی میں ہر طرف پی پی 15 کی آواز گونجے. اور یہ بات میں آپ کو عرض کر دوں، جدوجہد ضروری ہے، محنت ضروری ہے، لیکن ہمیں نا امیدی نہیں ہے. جب قبلہ امیر المجاہدین اس قافلے کو لے کے چلے تھے تو اتنے لوگ نہیں تھے، لیکن تب بھی آپ فرماتے تھے کہ تم میدان میں اگر کھڑے رہے تو منظر اور ہوگا. اور لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ اس وقت آپ کا امیر 25-26 سالہ نوجوان ہے، تو کیسے اتنے پرانے سیاستدانوں کا آپ مقابلہ کریں گے؟ آپ کی جماعت کیسے مقابلہ کرے گی؟ ان کے پاس بہت سارے وسائل ہیں، بہت سارے انویسٹر ہیں، بہت سارے انہوں نے مفادات اٹھائے ہیں، اداروں میں ان کے بندے موجود ہیں اور محکموں میں ان کے بندے موجود ہیں. وہ داؤ پیچ جانتے ہیں، وہ ہر چال جانتے ہیں. میں نے کہا ان کے پاس دنیاوی وسائل ہیں، ہمارے ساتھ اللہ کی رحمت ہے اور ہمارے نبی کی نظر کرم ہے. اٹھاؤ تاریخ کہ جب 22 سالہ نوجوان محمد بن قاسم آپ ایک بہن کی پکار پر راجہ دار کے ہنڈوں نے ایک مسلمان عورت کے دوپٹے کو کھینچا تو اس نے محمد بن قاسم کو جب بلایا تو محمد بن قاسم محمد عربی کا وہ شیر ہے کہ جس نے سندھ کی دھرتی پر راجہ دار کی حکومت کو پلٹ کر رکھ دیا. جب نظام مصطفیٰ کے لیے یہ تحریک اٹھی تو ہمارے نوجوانوں نے اپنے خون سے اس کو سیراب کیا. جب امت نے ناموس رسالت کے لیے پکارا تو پھر ہمارے ورکروں نے جان کی بازی دے کر، خون کی ہولی کھیل کر یہ پیغام دیا کہ اگر ایک عورت کی پکار پر راجہ دار کی حکومت ختم ہو سکتی ہے تو پھر ان نوجوانوں کے خون سے انشاءاللہ العزیز اس اسمبلی میں نظام مصطفیٰ آگے لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. رسول اللہ
اگر تسی عمر کیانی کو لوں ابرار کو لوں خاری کو لوں انہاں کو ڈرنے نہیں ہو ہاں اور حضور کے دیوانے ہو ہنج پورے ہاتھ چکو ہیں تاجدار ختم نبوت اور بلند تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. آپ کی جرات کو سلام ہے. ہمارا نمائندہ یہ آپ کا نمائندہ تحریک کا کینڈیڈیٹ تحریک کا عہدیدار تحریک کا یو سی کا وارڈ کا پی پی کا عہدیدار مت سمجھے کہ وہ تنہا میدان میں کھڑا ہوا ہے. آپ دیکھیں اتنا بڑا کاروان تھا جو لیاقت باغ سے چلنا تھا. ہماری قیادت کی محبت دیکھیں اور قیادت کا اپنے کارکن کے ساتھ پیار دیکھیں کہ جب انہوں نے راول پنڈی آنا تھا تو اس روٹ سے گزرنا تھا تو انہوں نے کہا کہ فیصل حسن خان صاحب کو مل کے جائیں گے. قبلہ سعد رضوی صاحب یہاں آئے. باقی رہ گئی بات آپ اس بات سے اندازہ لگائیں جو لوگ 70 سال میں قوم کو پانی نہیں دے سکے جو لوگ 70 سال سے علاقوں میں اپنے علاقوں میں سکول نہیں دے سکے جو لوگ 70 سال سے انہی علاقوں میں جب آبادیاں نہیں بنی تھی جگہ خالی تھی تو وہ قبرستان کے لیے جگہ نہیں دے سکے جو لوگ اسپتال نہیں دے سکے جو لوگ نظام تعلیم نہیں دے سکے جو لوگ نظام عدل نہیں دے سکے جو لوگ حفاظتی انتظام سیکیورٹی نہیں پروائیڈ کر سکے تھانوں کا نظام اچھا نہ کر سکے جو کچہریوں کا نظام ٹھیک نہیں کر سکے مجھے بتاؤ پھر اگلی نسل کو وہ کیا دیں گے وہ کیا دے سکتے ہیں. جو الیکشن کے دنوں میں آپ کو نظر آتے ہیں اور الیکشن کے بعد پھر وہ لوگ آپ کو نظر نہیں آتے. عامر کیانی کتنی مرتبہ اس کے بعد حلقے میں آیا ہے اور یہ دوسرے لوگ جو ہیں الیکشنوں کے بعد کتنی دفعہ حلقوں میں آئے ہیں. انہیں یہ تو پتا ہے کہ کون سی وارڈ کے اندر چاکرے روڈ پہ کون سی جگہ پہ پلاٹ رولے والا ہے یہ سستا مل جائے گا اس کے کاغذ نہیں ہے کاغذ کیسے بن جائیں گے. انہیں یہ نہیں پتا کہ مسائل لوگوں کے کیا ہے انہیں یہ نہیں پتا. اور دکھ کی بات ہے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ سیاست میں آئے اس کی ضرورت کیا تھی آپ مسجدوں میں ہی رہتے مسجدیں سنبھالتے. قبلہ امیر المجاہدین نے جو نظام دیا انہوں نے فرمایا کہ یہ جماعت صرف علماء کی جماعت نہیں ہے یہ ہر پاکستانی کی جماعت ہے یہ ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے کی تحریک ہے یہ ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے کی تحریک ہے. فرمایا ہم چاہتے ہیں کہ ایماندار لوگ میدان عمل میں آئیں اچھے کردار کے لوگ میدان عمل میں آئیں اور وہ نظام لے کے آئے. ایک بندہ جاہل وہ کہتا ہے کہ حضور کا دین تم تخت پہ لانا چاہتے ہو اس کا مطلب ہمیں سمجھ نہیں آتا. میں نے کہا جو نظام اقتدار میں آنے کے بعد جو نظام ریاست کے ذمہ داروں کے ذمے اسلام کرتا ہے دین کرتا ہے وہ نظام عملہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. وہ نظام ہم لانا چاہتے ہیں. دین کو تخت پہ لانے کا معنی یہ ہے کہ جو نظام میرے نبی نے دیا ہے جو نظام سیدنا صدیق اکبر نے دیا ہے. اب اس نظام کی صرف ایک بات عرض کر جاؤں. حضرت ابوبکر صدیق کو جب خلیفہ وقت بنایا گیا تو انہوں نے کہا کہ اب آپ کاروبار کریں گے تو پھر حکومت کون چلائے گا. انہوں نے کہا جب میں حکومت چلاؤں گا تو اپنے معاملات کیسے چلاؤں گا.
انہوں نے فرمایا کہ ہم آپ کا شورا نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم آپ کا وظیفہ مقرر کرتے ہیں، آپ کا خرچہ مقرر کرتے ہیں، آپ کا خرچہ ہم مقرر کرتے ہیں۔ یہاں پر جو سب سے زیادہ اپنے آپ کو ایماندار کہتا تھا، اس کا ہیلی کاپٹر پہ کروڑوں روپیہ صرف دفتر آنے جانے کا خرچہ ہوا۔ جو کہتا تھا کہ پانی کی آدھی بوتل ضائع نہیں کرتا، لیکن کروڑوں روپیہ اس کے ہیلی کاپٹر پہ خرچ ہو گئے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ کتنا وظیفہ مقرر کیا جائے گا؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ اتنی مقدار جو ہے وہ وظیفے کی ہے۔ فرمایا پھر وظیفہ اتنا مقرر کرنا وقت کے حاکم کا جتنا مدینے کے مزدور کی مزدوری ہو۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول۔ تو پوچھا گیا آپ کا گزارا کیسے ہوگا؟ آپ تو مدینے کے بڑے تاجر ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر مدینے کے غریب بندے کا گزارا اس میں ہو سکتا ہے تو پھر میرا بھی اسی میں ہوگا۔ یہ نظام حضور نے دیا، یہ نظام صحابہ نے دیا۔ حضرت عمر کا دور آیا، آپ نے سلطنت اسلامیہ نے پھر عروج پایا، پھر ترقی پائی۔ تو 22 لاکھ مربع میل سے زائد حکومت جب پھیلی، اور حضرت عمر کے دور سے سلطنت اسلامیہ پھیلی، بلوچستان سے لے کر اسپین تک یہ اسلامی اسٹیٹ تھی۔ اتنا بڑا ملک، ایک حاکم، آپ نے فرمایا کہ جو شخص کمائی نہیں کر سکتا، بوڑھا ہو گیا ہے اور اس کا کوئی کمانے والا نہیں، اس کا خرچہ بیت المال دے گا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 بیت المال خرچہ دے گا۔ فرمایا جو شخص معذور ہے اس کی خدمت میں مامور ملازم، اس کی تنخواہ بیت المال دے گا، اس کے اخراجات بیت المال دے گا۔ جو خاتون بیوہ ہے اس کی بچوں کی پرورش بیت المال کرے گا، جو بچے یتیم ہیں ان کی پرورش بیت المال کرے گا۔ اور یہیں تک نہیں، فرمایا کہ سلطنت اسلامیہ میں جو بچہ پیدا ہوگا جب تک وہ بالغ ہو کر کام کاج کے قابل نہیں ہوتا اس کا خرچہ بھی بیت المال دے گا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ تعلیم کا بندوبست بیت المال کرے گا، علاج کا بندوبست بیت المال کرے گا۔ ارے انسان تو انسان تھے، انہوں نے کہا کوئی اگر جانور زخمی ہو جاتا ہے اس کے علاج کا بھی معاملہ بیت المال کرے گا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول۔ اچھا کچھ لوگ ہیں یا رسول اللہ یا الہی، کچھ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ شاید پرانی باتیں ہو گئی ہیں۔ میں نے کہا فرانس کے اندر اب بھی جو آپ کے ملک میں زکوٰۃ فارم چلتا ہے نادار اور غریب لوگوں کے لیے، اسی فارم کا نام فرانس کے اندر آج بھی عمر فارم کے نام سے گنا جاتا ہے۔ یہ نظام صحابہ نے دیا اور انہوں نے یہ بتایا کہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کہ حضرت عمر اگر غریب کے گھر یتیم بچوں کے کھانے کے لیے بیت المال سے بوری اٹھاتے ہیں تو پھر خادم یہ کہتا ہے کہ میں اٹھا لیتا ہوں، تو فرمایا اگر قیامت میں تم میرا بوجھ اٹھا سکتے ہو تو آج بھی اٹھا لو۔ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ آج بھی اٹھا لو۔ تو آپ خود کندھے پہ اٹھاتے ہیں اور ضرورت مند کی ضرورت اس کے دروازے تک جا کے پوری کرتے۔ یہ نظام قبلہ امیر المجاہدین نے بنایا، اور پھر اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ ہمیں لوگ نہ ملے۔ پورے پاکستان میں ایم پی اے اور ایم این اے کی سیٹوں پر 2018 کے الیکشن میں لوگ کھڑے ہوئے۔ یہاں ایک وارڈ ہے، ابھی
چند گھنٹے پہلے ہمارا اجلاس تھا، اس وارڈ کے حوالے سے ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے بندے نے وارڈ کے الیکشن کے لیے 1.5 کروڑ روپے میں ٹکٹ خریدا، وارڈ کے الیکشن کے لیے 1.5 کروڑ روپے میں ٹکٹ خریدا۔ مجھے بتاؤ، جو ایک وارڈ کے الیکشن کے لیے 1.5 کروڑ کا ٹکٹ خریدتا ہے اور صوبائی حلقے کے لیے 10 کروڑ کا ٹکٹ خریدتا ہے، ایم این اے کے لیے 20 کروڑ روپے کا ٹکٹ خریدتا ہے، تو پھر اسے عوام سے ہمدردی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے وہ اپنی جیب بھرے گا۔ یہ ایک مافیا ہے جو 150-200 خاندان پاکستان کو لوٹ رہے ہیں۔ پہلے وہ نون میں تھے، پھر وہ پیپل پارٹی میں گئے، پھر وہ پی ٹی آئی میں آئے، بس بکتے بکاتے سیٹیں بکتی ہیں، پھر ایم پی اے بنتے ہیں، پھر یہ کروڑوں میں ایک وزیر اعلیٰ چننے کے لیے یہ بکتے ہیں۔ یہ خرید و فروخت لگ رہی ہے۔ اور یہ جتنی پارٹیاں ہیں آپ دیکھ لیں، مرکز میں پی ڈی ایم حکومت کر رہی ہے، نون لیگ کا وزیر اعظم ہے، اور پی ٹی آئی اور کاف لیگ پنجاب میں حکومت کر رہی ہے، کے پی کے میں پی ٹی آئی حکومت کر رہی ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی حکومت کر رہی ہے۔ یہ سارے لوگ مل کے حکومت کر رہے ہیں اور ملک کا پیسہ کھا رہے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر ملک کے اندر 2 صوبے مکمل اور ایک صوبہ آدھا سیلاب میں ڈوب جاتا ہے، ماں کی آنکھوں کے سامنے بچے ڈوب گئے اور لوگوں کی لاشیں کیچڑ اور گارے سے نکالی جا رہی ہیں، ان کا پہنانے کے لیے کفن نہیں ہے، آپ کو کوئی پارٹی اس سیلاب زدہ علاقے میں جاتی نظر نہیں آئے گی۔ آپ کو نظر آئے گا تو لبیک کا کارکن نظر آئے گا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ آپ کو لبیک کا کارکن نظر آئے گا، آپ کو لبیک کی قیادت نظر آئے گی۔ وہ پانی کے اندر گزر کر بھی لوگوں کی دہلیز تک، لوگوں تک پہنچ کر ان کو کھانے پینے کی اشیاء دے رہے ہیں۔ ہم نے آج اجلاس کیا اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ضلع راولپنڈی کی تمام پی پیز اور پی پیز کے اندر جتنی یوسیز اور وارڈ ہیں، تمام لوگ مین شاہراہوں پہ، مین چوکوں پہ تحریک کے ذمہ داران امدادی کیمپ لگائیں، اور امدادی کیمپ کے صورت میں ہم اشیاء ضرورت اکٹھی کر کے اپنی مدد، عوام کی مدد سے جو سامان اکٹھا ہو، انشاءاللہ ایک بہت بڑے قافلے کی صورت میں ضلع راولپنڈی سے امدادی سامان انشاءاللہ اپنے بھائیوں تک پہنچائیں گے۔ یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ اب میں عرض کروں جو آپ کی ذمہ داری ہے، آپ بھی چاہتے ہیں حضور کا دین آئے۔ ظلم کی بات یہ ہے، اسمبلیوں میں جو لوگ بیٹھے ہیں، صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی، یہ ایک چھوٹی سی بات لے لیں آپ۔ اسلام آباد کے اندر مندر بننا تھا، مندر۔ خواجہ آصف نے بھی تقریر کی، بلاول نے بھی عہد کی، پی ٹی آئی بھی بنانا چاہتی تھی۔ کسی پارٹی نے یہ نہیں کہا کہ مندر نہیں بننا چاہیے۔ حالانکہ اسلام آباد میں، پورے اسلام آباد میں 100 کچھ ہندوؤں کی تعداد جو رجسٹریشن پہ ہے۔ یہ مسئلہ بھی انہوں نے اسمبلیوں میں ڈسکس کیا، نہیں بات کی تو ناموس رسالت پر بات کی، نہیں بات کی تو گستاخان رسول کے خلاف بات نہیں کی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک ایم پی اے 1 لاکھ ووٹر کو اپنا پیغام پہنچاتا ہے، 1 لاکھ مسلمان، 70,000 مسلمان اسے اپنا نمائندہ چنتے ہیں، وہ کلمہ پڑھنے والوں کا نمائندہ ہے۔ تو مجھے بتائیں اپنے ضمیر کو گواہ بنا کر کہ وہ 70,000 مسلمانوں کا نمائندہ جب اسمبلی میں جاتا ہے تو وہ ناموس رسالت پر بات اس لیے نہیں کرتا کہ میری پارٹی کی پالیسی نہیں ہے۔ اگر تیری پارٹی کی پالیسی ناموس رسالت پر بات کرنا نہیں ہے تو تیری پارٹی ہمارے جوتے کی نہ رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ ہم اپنے نمائندے کو یہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ ہم نے ہمارے 3 صوبہ سندھ کی اسمبلی میں
MPA تھے, ہم نے انہیں ہوٹلوں میں نہیں چھپایا, وہ کھلے گھومتے رہے, دنیا کی دولت کی لالچ انہیں دی جاتی رہی, انہوں نے کہا ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں ہوا ہے. اور ہمارا نمائندہ اگر کل بھی آنے والے وقت میں بھی فیصل بھائی کی صورت میں اسمبلی میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے بات اپنے نبی کی ہوگی. آپ نے اب محنت اب آپ لوگوں نے کرنی ہے. یہ جتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں, جتنے لوگ دائیں بائیں کھڑے ہیں, یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے. کلمہ جتنا ہم نے حضور کا پڑھا ہے اسی طرح آپ نے بھی پڑھا ہے. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہر دروازے پہ دستک دیں. جنہوں نے وارڈ کے الیکشن لڑے ہمارے دوستوں نے, انہیں پتا ہے کہ کون سا ایریا کس حد سے لے کر کہاں تک ہماری وارڈ ہے. پھر وارڈ میں عرض کروں گا اپنے پی ذمہ داران کو کہ آپ بلاکس کی باڈیاں بھی بنائیں, یونٹس بنائیں, اپنی ٹیموں کو بڑھائیں. اور پھر میں نے بہت سارے ماشاءاللہ نوجوان دیکھے, بڑی پرسنالٹی والے لوگ دیکھے. آپ جب حضور کے دین کے لیے چلیں گے, اپنے نبی کی حرمت کے لیے چلیں گے, اور نواز شریف زرداری اور عمران کچھ دے نہ دے, مدینے والا ضرور تمہیں عطا فرمائے گا. ہماری جماعت میں ایک شخص شامل ہوا, ایک برادری شامل ہوئی. 35 سال وہ چودھری نثار کے ساتھ چلے, 35 سال چلے وہ چودھری نثار کے ساتھ, اپنے پیسے بھی لگائے, ٹائم بھی لگایا, برادری بھی دوڑی. لیکن کہتا ہے 35 سال میں ہمارا تایا قتل ہوا. 35 سال کے بعد وہ دعا کرنے کے لیے بھی ہمارے گھر تک نہیں آیا, وہ دعا کرنے کے لیے بھی نہیں آیا ہمارے گھر تک. تو جو حضور کا وفادار نہیں ہے نا, وہ قوم کا کبھی وفادار نہیں بن سکتا. ہم قوم کو یہ کہتے ہیں کہ اب ان نچوڑے ہوئے نیمبوؤں کو چھوڑ دو, اب اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا. آؤ میدان میں محمد عربی کے شیروں کا ساتھ دو. بلاکس کی باڈیاں بنائیں, ہر بندہ. یہ ہمارا ایک لٹریچر کی صورت میں ہمارا منشور چھپ چکا ہے. ہر دروازے پہ دستک دیں. جو لبیک ہیں وہ تو ہے نا, جو لبیک کا نہیں ہے اسے بھی دستک دیں, اسے بھی دعوت دیں کہ آؤ اب حضور کے نظام کے لیے ہمارا ساتھ دو. اب ہمارا ساتھ دو, اب ہمارے ساتھ چلو. یہ جو دوسری پارٹیاں ہیں, ہر پارٹی اس وقت قادیانیوں سے ہاتھ ملا چکی ہے. آنے والی نسلوں کا ایمان اگر بچانا ہے تو پھر نظام مصطفیٰ کے لیے تحریک لبیک کا ساتھ دو. ایک ایک دروازے پہ دستک دیں, ایک ایک شخص کو دعوت دیں. پھر جس کے عزیز اور رشتہ دار کسی اور حلقے میں رہتے ہیں انہیں کہیں اس حلقے میں لبیک کا ساتھ دیں. اور یہ بات نہیں ہے کہ لبیک کے ساتھ لوگ نہیں. اگر 2.25 کروڑ بندہ قبلہ امیر المجاہدین کے جنازے پہ آ سکتا ہے نا, تو پھر سوچو ان کی فیملیاں بھی ہیں, ان کے خاندان بھی ہیں, ان کے گھر بار بھی ہیں, ان کے دوست احباب بھی ہیں. بس اس ووٹ بینک کو اکٹھا کرنا ہے, اسے منظم کرنا ہے. اور الیکشن کا جب ماحول بنے گا تو یہ لوگ تو تب جاگیں گے. تم ابھی سے بیدار ہو کر ایک ایک دروازے پہ دستک دینا شروع کر دو. انشاءاللہ العزیز منزل آپ ہی کی ہو.